بعثت اسلام کے بعد حق اور باطل کے درمیان پہلے باقاعدہ عسکری معرکے کی تمام تر تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ بدر کے وسیع و عریض میدان میں اسلامی لشکر اور کفار کی فوجیں خیمہ زن ہو چکی ہیں۔ ایک لشکر کو اپنی عددی برتری، بھرپور تیاری اور جنگی ساز و سامان کا گھمنڈ ہے، جبکہ دوسرے کم مایہ لشکر کو صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کی نصرت پر بھروسہ ہے۔ ایک لشکر ابو جہل لعین کی قیادت میں محض اس لیے مدینے کی طرف چڑھ دوڑا تھا کہ ہمیشہ کے لیے یہ معاذ اللہ قصہ پاک کر دیا جائے، حالانکہ کئی اکابر قریش نے مشورہ دیا تھا کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بخیریت مکہ کی طرف عازم سفر ہو چکا ہے، تو ان حالات میں اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابلیس کی بنفس نفیس ابو جہلی لشکر میں موجودگی کے باعث صلح و صفائی کی تمام تر کوششیں رائگاں گئیں۔ دوسرا لشکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں نو مولود نئے آنے والے دین حق کے دفاع کے لیے موجود تھا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں یہ ذکر کیا گیا کہ ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حقانیت پر شک نہیں تھا، بلکہ بدبخت کو حسد یہ تھا کہ کہیں خانہ کعبہ کے اہم امور کے بعد ہاشمی اب نبوت کے اہم منصب پر بھی فائز ہو جائیں، یوں دیگر قبائل کی برتری کی تمام امیدیں دم توڑ جائیں گی۔ لہٰذا وہ جنگ بدر کو دو ٹوک فیصلے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور اس معرکے میں بظاہر اس کی کامیابی واضح طور پر نظر آ رہی تھی اسے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ قائد اہل حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کے روز پہلی والی رات کے وقت لشکر اسلام کی صف بندی فرما دی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی صفوں کو ترتیب دینے کے بعد جنگ کے لیے بڑی عمدگی سے انہیں تیار کیا۔ سب مجاہدین اپنے اسلحے سے لیس ہو کر چاق و چوبند اپنے اپنے مورچوں پر ڈٹ گئے۔ انہیں تاکید کی گئی کہ وہ ہر حالت میں نظم و ضبط برقرار رکھے، حکم کے بغیر کوئی اقدام کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے روز جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کی صف بندی فرما دی تو ایک مجاہد جوش جہاد میں اپنی صف سے آگے دشمن کی طرف جانے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حکم دیا، معائی یعنی میرے ساتھ مل کر دشمن پر حملہ کرو، بے ترتیبی سے آگے مت بڑھو۔ اسی اثناء میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جسے علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں نقل فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تیر تھا۔ جب وہ اپنی صفیں درست کروا رہے تھے، جو آگے یا پیچھے ہوتا اسے اس تیر کے اشارے سے صف شکنی سے منع فرماتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صف کے آگے سے گزرتے دیکھا کہ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ صف سے آگے نکلے کھڑے ہیں، تو ایک تیر سے ان کے شکم پر ہلکی سی چوٹ لگائی اور فرمایا، اے سواد سیدھے ہو جاؤ۔ وہ سیدھے تو ہو گئے، لیکن معاً احتجاج کرتے ہوئے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اس چوٹ سے درد ہوا ہے، اللہ نے آپ کو عدل و انصاف کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، مجھے اس چوٹ کا بدلہ لینے دیجیے۔ علم بردار عدل و انصاف آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مطالبے کو بے ادبی یا گستاخی پر محمول نہیں فرمایا۔ میدان جنگ میں ایک سپاہی کے اپنے سالار اعلیٰ سے اس قسم کا مطالبہ سن کر اس کے کورٹ مارشل کرنے کا بھی حکم نہیں دیا،
بلکہ کسی برہمی کا اظہار کیے بغیر زرہ کے بند کھولے، اپنی قمیص مبارک اٹھا دی اور اپنے شکم اقدس کو اس کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا اے سواد آؤ بدلہ لے لو۔ وہ لپک کر آگے بڑھا، حضور کو گلے لگایا اور بطن مبارک کو چوم لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جو مرحلہ ہمیں درپیش ہے وہ حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں، میری یہ آرزو تھی، میری یہ تمنا تھی کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت میری جلد حضور کی جلد مبارک سے بس مس ہو جائے، یعنی میں جہنم کی آگ یا کسی بھی ممکنہ عذاب سے بچ سکوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے شمع جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پروانوں پر کہ اجل کو لبیک کہتے وقت بھی انہیں نہ بیوی کی یاد ہے، نہ بچوں کی یاد ہے، حسرت ہے، تمنا ہے تو بس اتنی کہ جسد اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جسم چھو جائے۔ اس طرح سب حسرتیں بر آئیں گی، سب ارمان پورے ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جس خوش بخت خوش نصیب کو یہ سعادت میسر آ گئی، آتش دوزخ اسے جلا نہیں سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عاشق، اپنے دیوانے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حسرت پر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور اسے دعائے خیر سے سرفراز فرمایا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت چند صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ کا معائنہ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ ایسا ہی ہوا، بالکل ایسا ہی ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جس جگہ جس جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔